بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر عثمانی سورۃ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر؟ تبتغی مرضات ازواجک، چاہتا ہے تو رضامندی اپنی عورتوں کی۔ نمبر 3، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ نمبر 4، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کھول ڈالنا تمہاری قسموں کا۔ تفسیر نمبر 2، یاد رہے کہ نمبر 1 پچھلی صورت میں تھا۔ ازواج مطہرات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ واقعہ سورہ احزاب کے فوائد میں گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عنایت فرمائیں اور لوگ اسودہ ہو گئے تو ازواج مطہرات کو بھی خیال آیا کہ ہم کیوں نہ اسودہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفقہ کا مطالبہ شروع کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ وَهُنَّ حَوْلِي يَطْلُبُنِي النَّفْقَةَ، اور بخاری کے ابواب المناقب میں ہے کہ وَحَوْلَهُ نِسْوَةٌ یکلمنہ ویستکثرنہ۔ اس پر ابو بکر نے عائشہ کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ بتلائی۔ آخر ازواج نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے جو آپ کے پاس نہیں۔ پھر بھی رفتار واقعات کی ایسی ہی رہی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 ماہ کے لیے ازواج سے ایلا کرنا پڑا، تاکہ آپ آیا تخیر نے جو احزاب میں ہے نازل ہو کر اس قصہ کا خاتمہ کیا۔ اس درمیان میں کچھ واقعات اور بھی پیش ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طبع مبارک پر گرانی ہوئی۔ اصل یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو جو محبت اور تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسے قدرتی طور پر آپس میں ایک طرح کی کشمکش پیدا کر دی تھی۔ ہر ایک زوجہ کی تمنا اور کوشش تھی کہ وہ زائد از زائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا مرکز بن کر دارین کی برکات و فیوض سے متمتع ہو۔ مرد کے لیے یہ موقع تحمل و تدبر اور خوش اخلاقی کے لیے امتحان کا نازک ترین موقع تھا، مگر اس نازک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی ویسے ہی غیر متزلزل ثابت ہوئی جس کی توقع سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت سے ہو سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ عصر کے بعد سب ازواج کے ہاں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک روز حضرت زینب کے ہاں کچھ دیر لگی، معلوم ہوا کہ انہوں نے شہد پیش کیا تھا، اس کے نوش فرمانے میں وقفہ ہوا۔ پھر کئی روز یہ معمول رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے مل کر تدبیر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں شہد پینا چھوڑ دیں۔ آپ نے چھوڑ دیا اور حفصہ سے فرمایا میں نے زینب کے ہاں شہد پیا تھا، مگر اب قسم کھاتا ہوں کہ پھر نہیں پیوں گا۔ نیز یہ خیال فرما کر کہ زینب کو اس کی اطلاع ہوگی تو خواہ دلگیر ہوگی، حفصہ کو منع کر دیا کہ اس کی اطلاع کسی کو نہ کرنا۔ اس طرح کا ایک قصہ ماریہ قبطیہ کے متعلق جو آپ کے حرم سے تھی، جن کے بطن سے صاحبزادہ ابراہیم تولد ہوئے، پیش آیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کی خاطر قسم کھا لی کہ ماریہ کے پاس نہ جاؤں گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے سامنے کہی تھی اور تاکید کر دی کہ وہ دوسرے کے سامنے اظہار نہ ہو۔ حضرت حفصہ نے ان واقعات کی اطلاع چپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اور کسی سے نہ کہنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو جتلایا کہ تم نے فلاں بات کی اطلاع عائشہ کو کر دی، حالانکہ منع کر دیا تھا۔ وہ متعجب ہو کر کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے کہا؟ شاید عائشہ کی طرف خیال گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نبأنی العلیم الخبیر، ان حق تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی۔ انہی واقعات کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 3، اے رسول حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، یعنی حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو عقیدتاً حلال و مباح سمجھتے ہوئے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ اس کو استعمال نہ کروں گا۔ ایسا کرنا اگر کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر ہو تو شرعاً جائز ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کا مناسب نہ تھا کہ بعض ازواج کی خوشنودی کے لیے اس طرح کا اسوہ قائم کریں جو آئندہ امت کے حق میں تنگی کا موجب ہو۔ اس لیے حق تعالیٰ نے متنبہ فرما دیا کہ ازواج کے ساتھ بے شک خوش اخلاقی برتنے کی ضرورت ہے، مگر اس حد تک ضرورت نہیں جس کہ ان کی وجہ سے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر کے تکلیف اٹھائیں۔ نمبر 4، کہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، محض اپنے درجہ میں ایک خلاف اولا بات ہوئی ہے۔ واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم، اور اللہ مالک ہے تمہارا اور وہی ہے سب کو جانتا حکمت والا۔ نمبر 1، وَيَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، پھر جب اس نے خبر دی اس کی اور اللہ نے جتلا دی نبی کو وہ بات تو جتلائی نبی نے اس میں سے کچھ اور ٹلا دی کچھ۔ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، پھر جب وہ جتلائی عورت کو بولی تجھ کو کس نے بتلا دی یہ؟ قال نبأني العليم الخبير، کہا مجھ کو بتایا اس خبر والے واقف نے۔ نمبر 2، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے۔ نمبر 3، وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، اور اگر تم دونوں چڑھائی کرو گے اس پر تو اللہ ہے اس کا رفیق اور جبرائیل اور نیک بخت ایمان والے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے اس کے پیچھے مددگار ہیں۔ نمبر 4، عسیٰ ربہ ان طلقکن، اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی اس کا رب
تفسیر نمبر 1، قسموں کا کفارہ، یعنی اس مالک نے اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب احکام ہدایت بھیجے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نامناسب چیز پر قسم کھا لے تو کفارہ دے کر، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں آ چکا، اپنی قسم کھول سکتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اب جو کوئی اپنے مال کو کہے یہ مجھ پر حرام ہے تو قسم ہوگی، کفارہ دے تو اس کو کام میں لائے، کھانا ہو یا کپڑا یا لونڈی، وہادہ ما علیہ الحنفیہ۔ نمبر 2، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کا افشا۔ شروع صورت میں ہم شہد کا اور ماریا قبطہ کا قصہ لکھ چکے ہیں۔ اس آیت میں بتلا دیا کہ بندے ایک بات کو چھپانے کی کتنی کوشش کریں، اللہ جب ظاہر کرنا چاہے تو ہرگز مخفی نہیں رہ سکتی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت اور وسعت اخلاق کا اس سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ خلاف طبع کارروائیوں پر کس قدر تساہل اور اغماض برتتے اور کس طرح ازراہ عفو و کرم بعض باتوں کو ٹلا جاتے تھے، گویا شکایت کے موقع پر بھی پورا الزام نہ دیتے تھے۔ موضوع القرآن میں ہے کہ بعض کہتے ہیں اس حرم یعنی ماریہ قبطیہ کا موقوف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا اور کسی کو خبر کرنے سے منع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بات بھی کہی تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو سب خبر کر دی، کیونکہ دونوں باتوں میں دونوں کا مطلب تھا۔ پھر وہی سے معلوم کر کے حضرت نے بی بی حفصہ کو حرم کی بات کا الزام دیا اور دوسری بات ذکر میں نہ لائے۔ وہ دوسری بات کیا تھی؟ شاید یہ تھی کہ تیرا باپ عائشہ کے باپ کے بعد خلیفہ ہوگا۔ الغیب عند اللہ، جب بات اللہ اور رسول نے ٹلا دی ہم کیا جانے، اسی واسطے ٹلا دی کہ بے ضرورت چرچا نہ ہوتا اور لوگ برا نہ مانے۔ یہ مضمون خلافت کا بعض ضعیف روایت میں آیا ہے، جسے بعض علماء شیعہ نے بھی تسلیم کیا ہے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی توبہ کی تاکید۔ یہ عائشہ و حفصہ کو خطاب ہے، اگر تم توبہ کرتے ہو تو بے شک توبہ کا موقع ہے، کیونکہ تمہارے دل زیادہ اعتدال سے ہٹ کر ایک طرف جھک گئے ہیں، لہٰذا آئندہ ایسی بے اعتدالیوں سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 4، ان دونوں ازواج کو تنبیہ۔ زوجین کے خانگی معاملات بعض اوقات ابتداءً بہت معمولی اور حقیر نظر آتے ہیں، لیکن اگر ذرا باغ ڈھیلی چھوڑ دی جائے تو آخرکار یہ نہایت خطرناک اور تباہ کن صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ خصوصاً عورت اگر کسی اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو اس کو طبعاً اپنے باپ، بھائی اور خاندان پر بھی گھمنڈ ہو سکتا ہے۔ اس لیے متنبع فرما دیا کہ دیکھو اگر تم دونوں اس طرح کی کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں تو یاد رکھو ان سے پیغمبر کو کچھ ضرر نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ اور فرشتے اور نیک بخت ایماندار درجہ بدرجہ جس کے رفیق و مددگار ہوں اس کے سامنے کوئی انسانی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاں تم کو نقصان پہنچ جانے کا امکان ہے۔ تنبیہ، بعض سلف نے صالح المؤمنین کی تفسیر میں ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیا ہے، شاید یہ عائشہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے ہوگا، واللہ اعلم۔ ان يبدلوا ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا، بدلہ میں دے اس کو عورتیں تم سے بہتر، حکم بردار، یقین رکھنے والیاں، نماز میں کھڑی ہونے والیاں، توبہ کرنے والیاں، بندگی بجا لانے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، بیاہیاں اور کنواریاں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھروں کو اس آگ سے جس کی چھپٹیاں ہیں آدمی اور پتھر، اس پر مقرر ہیں فرشتے اور تند و خو زبردست۔ نمبر 3، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو بات فرمائے ان کو اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو۔ نمبر 4، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے منکر ہونے والو مت بہانے بتلاؤ آج کے دن، انما تجزون ما کنتم تعملون، وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ، ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف۔ تفسیر نمبر 1، یعنی یہ وسوسہ دل میں نہ لانا کہ آخر تو مرد کو بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہتر عورتیں کہاں ہیں، اس لیے ناگزیر ہماری سب باتیں صحیح جائیں گی۔ یاد رکھو اللہ چاہے تو تم سے بھی بہتر بیویاں اپنے نبی کے لیے پیدا کر دے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تنبیہ، سیبات بیواؤں کو ذکر شاید اس لیے کیا کہ بعض حیثیات سے آدمی ان کے ان کو انکار پر ترجیح دیتا ہے۔ نمبر 2، اپنے گھر والوں کو حق کی تعلیم و تبلیغ۔ ہر مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دین کے راہ پر لائے، سمجھا کر، ڈرا کر، پیار سے، مار سے، جس طرح ہو سکے دیندار بنانے کی کوشش کرے۔ اس پر بھی اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ان کی کم بختی یہ بے قصور ہے۔ وقودها الناس والحجارہ کی تفسیر پارہ الف لام میم کے شروع میں گزر چکی۔ نمبر 3، یعنی مجرموں کو نہ رحم کھا کر چھوڑیں نہ ان کی زبردست گرفت سے کوئی چھوٹ کر بھاگ سکے۔ نمبر 4، یعنی نہ یہ حکم الہی کے خلاف ورزی کرتے ہیں، نہ اس کے احکام بجا لانے میں سستی اور دیر ہوتی ہے، نہ امتثال حکم سے عاجز ہیں۔ نمبر 5، آخرت میں کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا، یعنی قیامت کے دن جب جہنم کا عذاب سامنے ہوگا اس وقت منکروں سے کہا جائے گا کہ ہیلے بہانے مت بتلاؤ، آج کوئی بہانہ چلنے والا نہیں، بلکہ جو کچھ کرتے تھے اس کی پوری سزا بھگتنے کا دن ہے، ہماری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں، تمہارے ہی اعمال ہیں جو عذاب کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔
نصوحا صاف دل کے بعد صاف دل کی توبہ نمبر 1 عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، امید ہے تمہارا رب اتار دے تم پر سب برائیاں اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں جس دن کہ اللہ ذلیل نہ کرے گا۔ امید ہے تمہارا رب اتار دے تم سے سب تمہاری برائیاں اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں جس دن کہ اللہ ذلیل نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ۔ نمبر 2 نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ان کی روشنی دوڑتی ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے۔ نمبر 3 کہتے ہیں اے رب ہمارے پوری کر دے ہم کو ہماری روشنی اور معاف کر ہم کو، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ نمبر 4 یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی لڑائی کر منکروں سے اور دغا بازوں سے اور سختی کر ان پر۔ نمبر 5 ومأواہم جہنم، اور ان کا گھر دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور بری جگہ جا پہنچے۔ نمبر 6 ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ، اللہ نے بتلائی ایک مثل یعنی مثال منکروں کے واسطے عورت۔ تفسیر نمبر 1 توبۃ النصوح کی تعریف۔ صاف دل کی توبہ یہ کہ دل میں پھر اس گناہ کا خیال نہ رہے، اگر توبہ کے بعد انہی خرافات کا خیال پھر آیا تو سمجھو کہ توبہ میں کچھ کسر رہ گئی ہے اور گناہ کی جڑ دل سے نہیں نکلی۔ رزقنا اللہ منا حظا وافرا بفضلہ وعونہ وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 2 یعنی نبی کا تو کہنا کیا اس کے ساتھیوں کو بھی ذلیل نہ کرے گا بلکہ نہایت اعزاز و اکرام سے فضل و شرف کے بلند مناصب پر سرفراز کرے گا۔ نمبر 3 اس کا بیان سورہ حدید میں ہو چکا۔ نمبر 4 یعنی ہماری روشنی آخر حد تک قائم رکھیے، بجھنے نہ دیجیے، جیسے منافقین کی نسبت سورہ حدید میں بیان ہو چکا کہ روشنی بجھ جائے گی اور اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے۔ مفسرین عموماً یہی لکھا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتمم لنا نورنا کے مراد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ روشنی ایمان کے دل میں ہے، ایمان کے دل میں ہے اور دل سے بڑھے تو سارے بدن میں پھر گوشت میں پوسٹ میں سرایت کرے۔ نمبر 5 کفار پر سختی کی تاکید۔ حضرت کا خلق اور نرم خوئی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اوروں کو فرماتا ہے تحمل کرو اور آپ کو فرماتا ہے سختی کرو۔ نمبر 6 پہلے مومنین کا ٹھکانہ بتلایا تھا، یہاں ان کے بالمقابل کفار اور منافقین کا گھر بتلا دیا۔ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی اور عورت لوط کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، گھر میں تھی دو نیک بندوں کے اور ہمارے نیک بندوں میں سے، پھر انہوں نے ان سے چوری کی، پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، اور حکم ہوا کہ چلی جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ نے بتلائی ایک مثل ایمان والوں کے لیے عورت فرعون کی۔ نمبر 1 اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، جب بولی اے رب بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر یعنی بہشت میں۔ نمبر 2 اور بچا نکال مجھ کو فرعون سے اور اس کے کام سے، اور بچا نکال مجھ کو ظالم لوگوں سے۔ نمبر 3 تفسیر نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط کی بیویوں کا انجام، یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کیسے نیک بندے، مگر دونوں کے گھر میں ان کی بیویاں منافق تھیں، بظاہر ان کے ساتھ تعلق تھا لیکن دل سے کافروں کے شریک حال تھیں۔ پھر کیا ہوا کہ عام دوزخیوں کے ساتھ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں دھکیل دیا۔ پیغمبروں کا رشتہ زوجیت ذرا بھی عذاب الہی سے نہ بچا سکا۔ اس کے برعکس فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، پکی ایماندار ولی کامل، اور اس کے شوہر خدا کا سب سے بڑا باغی، وہ نیک بیوی میاں کو خدا کے عذاب سے نہ چھڑا سکی، نہ میاں کی شرارت و بغاوت کے جرم میں بیوی کو کچھ آنچ پہنچی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی اپنا ایمان درست کرو، نہ خاوند بچا سکے نہ جورو، یہ قانون عام طور پر سب کو سنا دیا ہے، یہ وہم نہ کیا جائے کہ معاذ اللہ حضرت کی بیویوں پر یہ کہا، ان کے لیے تو وہ کہا ہے جو سورہ نور میں ہے الطیبات للطیبین، اگر بفرض محال ایسا وہم کیا جائے تو امرأۃ فرعون کی مثال کس طرح چسپا کرو گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 2 یعنی اپنا قرب عنایت فرما اور بہشت میں میرے لیے مکان تیار کر۔ نمبر 3 فرعون کی بیوی کی فضیلت، یعنی فرعون کے پنجہ سے چھڑا اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پرورش کیا تھا اور ان کی مددگار تھیں۔ فرعون کہتے ہیں کہ فرعون کو جب حال کھلا تو ان کو چومیخا کر کے طرح طرح کی ایذائیں دیتا تھا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا محل ان کو دکھلایا جاتا جس سے سب سختیاں آسان ہو جاتی۔ آخر فرعون نے ان کو سیاستاً قتل کر دیا اور جام شہادت نوش کر کے مالک حقیقی کے پاس پہنچ گئی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کامل ہونے کا اعلان فرما دیا ہے اور حضرت مریم کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، ہزار رحمتیں ہوں اس پاک روح پر۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، اور مریم بیٹی عمران کی جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو۔ نمبر 1 پھر ہم نے پھونک دی اس میں ایک اپنی طرف سے جان۔ نمبر 2
اور سچا جانا اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کا نمبر 3، اور وہ تھی بندگی کرنے والوں میں نمبر 4۔ تفسیر نمبر 1، حضرت مریم یعنی حلال و حرام سب سے محفوظ رکھا۔ نمبر 2، یعنی فرشتہ کے ذریعے سے ایک روح پھونک دی، حضرت جبریل نے گریبان میں پھونک ماری جس کا نتیجہ استقرار حمل ہوا اور حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تنبیہ: نفخ روح، نفخہ کی نسبت اپنی طرف سے اس لیے کی کہ فاعل حقیقی اور مؤثر الاطلاق وہی ہے۔ آخر عورت کے رحم میں جو بچہ بنتا ہے اس کا بنانے والا اس کے سوا کون ہے؟ بعض محققین نے یہاں فرج کے معنی چاک گریبان کے لیے ہے، یعنی اس وقت احسنت فرجہ کے معنی یہ ہوگے کہ کسی کا ہاتھ اپنے گریبان تک نہیں پہنچنے دیا، اور یہ نہایت بلیغ کنایہ ان کی عصمت و عفت سے ہوگا، جیسے ہمارے محاورات میں کہتے ہیں کہ فلاں عورت بہت پاک دامن ہے، اور عرب میں کہا جاتا ہے کہ نقل حبیب طاہرا ذیل، اس سے عفیف النفس ہونا مراد ہوتا ہے، کپڑے کا دامن مراد نہیں ہوتا۔ اس تقدیر پر فنفخنا فیہ میں ضمیر لفظ فرج کی طرف اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے راجع ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 3، رب کی باتیں وہ ہوگی جو فرشتوں کی زبان سورہ آل عمران میں بیان ہوئی ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ إِلَى آخِرِ، اور کتابوں سے عام کتب سماویہ مراد لی جائیں گی، تخصیص کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، یعنی کامل مردوں کی طرح بندگی اطاعت پر ثابت قدم تھی، یوں کہو کہ قانتین کے خاندان سے تھی۔ تم سورۃ التحریم وللہ الحمد والمنہ وبہ التوفیق والعصمہ۔ سورۃ تحریم الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔